الحمد للہ لا شریک لہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ الحمد للہ الذی خلق الانسان فاکرمہ ونعمہ وہداہ الی صراطہ وجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا اس پہ نعمت ہے اس کی کہ اس نے انسان کو نہ صرف یہ کہ بہترین قامت کے ساتھ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، بہترین اخلاقی اور جسمانی، تخلیقی اور اخلاقی دونوں صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اس کے اندر خیر کو رکھا، لیکن آزادی بھی دی ہے کہ وہ چاہے تو شر کو اختیار کر لے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز رکھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو تمیز رکھی ہے وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہے، شر کی اور خیر کی تمیز ہے، انسان کو پاک اور ناپاک، صاف اور ناصاف، گندی اور صاف ستھری چیز کے درمیان میں تمیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اس کو اپنے طور پر طے کرے گا تو فرض کیجئے کہ آپ ایک ڈاکٹر سے پوچھیں گے کون سی چیز میرے لیے صحت کے لیے مفید ہے، وہ کوئی بھی چیز بتا سکتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہو، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کے لیے مفید بھی ہو۔ لیکن اسلام نے جو انسان کو رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جو طیب اور حلال، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا ہے اس میں دو خوبیاں ہونا چاہیے۔ ایک ایڈیشنل خوبی ہے، دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھی ہو، صاف ستھری ہو، صحت کے لحاظ سے بھی، انسان کی عقل کے لیے بھی، اور انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ روح کے لیے مفید ہو۔ اس کی روح بھی خبیث ہو سکتی ہے اور خبیث چیز سے بگڑ سکتی ہے، تو ایسی چیز جو اس کی روح کو ناپاک کر دے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری چیز اضافی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طیب چیزیں دی ہیں اس میں اس کے ذوق کا خیال رکھا بھی، اس کو مزہ بھی چاہیے، کچھ کوئی چٹخارا چاہیے تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تم کو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے تم دیا ہے سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن اس میں سے طیب چیزوں کو تم چنو۔ تو یہ طیب جو ہے بنیادی طور پر انسان کی، اور جب انسان اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو جو فکر ہوتی ہے، یعنی فکری طور پر جو انسان بنتا ہے، وہ پھر اس کی فکر جو ہے وہ صرف اتنی نہیں رہتی کہ وہ اپنا جسم کو سدھار لے، اپنے مال کو اچھا کما لے، دنیا کی کامیابی کو حاصل کر لے، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، یعنی میں دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں تو میرا مقصد زندگی کیا ہے، میری زندگی کیسے گزرنا چاہیے، اور موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہ فکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ تدبر سے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفکر کرو، قرآن میں کہتا ہے تدبر کرو، قرآن میں کہتا ہے عقل سے کام لو۔ تو اگر انسان اس فکر کو مقصد حیات سے جوڑ دے، مقصد وجود سے جوڑ دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑ دے، تو یہ فکر وہ ہوتی ہے جس کو اسلامی فکر ہم کہیں گے، جس کو اسلام ایسی فکر کو چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اندھا بہرا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو جگہ ایک عجیب بات کہی ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات ان کو کہی جاتی ہے تو اس کو بھی بھلے طریقے سے لیتے ہیں وہ۔ یعنی مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی کو کھانے پہ بلائیں، دعوت دیں کہ آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے، پھر آپ اس سے یہ کہیں صاحب ذرا سے اس کو ٹھوسیے اپنے منہ میں، تو یہ جملہ جو ہے یعنی ساری آپ کی دعوت کو بیکار کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے کہتے ہیں حضرت تناول فرمائیے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس میں سے شوق فرمائیے، وہ جملہ اچھا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اپنی رب کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں تو اس کو اندھے بہروں کی طرح نہیں قبول کر لیتے، بلکہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو اتنا علم حاصل کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلسان سعول و بقلب عقول، ایک پوچھنے والی زبان تھی، بار بار سوال کرتا تھا میں، اور دوسرا سمجھداری سے سمجھتا تھا بات کو، میرا عقل جو تھی، دل جو تھا میرا، اس کے تجزیہ کرتا تھا، اس کے انجام اور اس چیزوں سے جوڑ کے دیکھتا تھا۔
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتائی ہے، اسی لیے اللہ نے تعریف کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے خشیت کا حق وہ ادا کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور علم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ علم دین رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو علم دین دونوں ہیں۔ دنیا کا علم بھی دین ہے اگر نیت سے، اچھی نیت سے کیا جائے، اور دین کا علم دنیا داری کا علم ہے اگر اس کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن بس صرف یہ ہے کہ اسلام میں ترجیحات ہیں۔ ترجیح کا مطلب پہلے ہمیں عقیدے کا علم سیکھنا ہوگا، پہلے ہمیں آخرت کا علم سیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کے علم بھی ہم حاصل کریں گے، اور جتنی ہماری صلاحیتیں اس کے مطابق سیکھیں گے۔ تو اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ فلاں علم اسلامی ہے فلاں غیر اسلامی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسلامی فکر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا صرف اتنا نام نہیں ہے کہ مثلا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھوں تو اسلامی فکر ہو گئی، یا میں اپنی زندگی فرض کیجئے کہ حلال حرام سے بچا لوں، یہ اسلامی فکر ہو گئی۔ اسلامی فکر تو اس کا نام ہے کہ جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر ہماری ذمہ داری ہوئی کہ ہم اللہ کے لیے کیسے کچھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کیسے اس کے وجود کو ہم دنیا سے منوا لیں، کیسے اللہ کی زمین بن جائے۔ پھر اس فکر کو ہم یہ دیکھیں کہ اس فکر میں قرآن مجید نے جو کچھ کہا گیا ہے، نبی کریم نے جو کہا ہے، کیسے ہم اس کو اپنی فکر کا حصہ بنا لیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ ادب اس کا نام ہے کہ آپ بہترین انداز سے ایک جملہ کہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد اس میں گندہ ہے تو وہ اچھے الفاظ بھی بیکار ہو جائیں گے اور ادب بیکار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے فکر ہے کہ فکر جو ہے آج کے دور میں جو فلاسفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر جو ہے اس کا نام ہے کہ اس کو شک سے شروع کریں۔ اگر آپ یقین تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اسلامی فکر یہ کہتی ہے کہ یقین سے شروع کرنا ہے، کیونکہ میرا وجود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ میں اللہ کے وجود کو شک میں ڈال دوں، میں اپنے وجود کو شک میں ڈال دوں، پتہ نہیں میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ ڈوبیا مجھ کو ہونے کے نہ ہونے نے، کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں پتہ نہیں۔ تو شک جو ہے وہ یقیناً کسی فلسفی کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو صرف ایک بحث اٹھانی ہے۔ وہ سورج نکل رہا ہوگا، صاحب کیسے مان لوں گے یہ سورج ہے، اور اس کو ایک نقطہ نکال دے گا۔ لیکن اسلام اس بات کا نام ہے کہ وہ یقین سے شروع کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات قرآن کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، نہ اس کے مضمون میں شک کی بات ہے، نہ اس سے کمیونیکیشن میں کوئی شک کی بات ہے کہ بیچ میں کسی اور نے کچھ ایڈ کر دیا۔ تو یہ فکر جو ہے بنیادی طور پر یہ اسلام کی فکر ہے، اور یہی تحریکی فکر بھی ہے، اور اسی بات کو مودودی نے اس کو پیش کیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں، آج تو آپ غور نہیں کر سکتے، لیکن 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اگر یہ کہے کہ اسلام قابل عمل ہے تو اس کو خود مسلمان کہیں گے کہ آپ دیوانے کی بات کر رہے ہیں، کہاں آپ نے یہ بات کر لی؟ آج کے دور میں تو یہ سوال ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگوں نے مغرب کو پڑھا تھا اور متاثر ہو گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے طہا حسین کے نام سے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں عربی کے، نابینا تھے، ازہر سے پڑھے ہوئے تھے، فرانس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور وزیر تعلیم بنے تھے مصر کے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ مغرب سے ہم جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، گندا، اچھا، برا، بھلا، میٹھا، کڑوا، سب لے لیں، یعنی ہم اس کے ساتھ پوری طرح۔ اور اسی بات کو حالی نے کہا تھا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جی۔ اور اس کا اقبال نے کاؤنٹر کیا تھا کہ نہیں، تم زمانے کے ساتھ مت چلو بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ چلاؤ۔ تو یہ اسلامی فکر ہے کہ بھئی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اسی بات کو اقبال نے بڑے اچھے انداز سے کہا تھا کہ تقدیر ایک زمانے میں اس کا نام تھا کہ جب سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے فکر کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کرتی، اور مجھے اللہ کی بس فکر کرنی ہے، باقی سب فکریں میرے ساتھ آسان ہو جائیں گی جی۔ آج تقدیر کیا ہے؟ بہانہ ہے کہ بھئی تو تقدیر میں میں لکھا ہوا تھا، میں کیا کروں؟ یہ تو ہمارے حالات ایسے ہونے ہی تھے۔ اب آج کل بہت سی جب آپ واقعات سنیں گے لوگوں سے کہ بھائی مسلمانوں پہ یہ گزرا، بھائی مسلمان تو ہیں اس کے مستحق، مسلمانوں پہ تو یہ سب ہونا ہی چاہیے، وہ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فکر جو ہے بنیادی طور پر وہ وہی کام کر سکتی ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو، جو اقدامی بنیادوں پر قائم ہو، جو خدا کے ساتھ جوڑنے والی فکر ہو، خدا کے ساتھ پوری کائنات کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑ دے تاکہ خالق و مخلوق کا رشتہ بحال ہو جائے۔ تو یہ فکر تھی جو مولانا نے پیدا کی تھی اور جس کو بہرا تھا، جماعت نے اس کو اپنایا تھا۔ اب اس میں ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں فکری طور پر جو ایک کہہ لیجیے بے راہ روی کہہ سکتے ہیں اسے، یا انتشار کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکری لحاظ سے ہم کسی ایک جگہ پہ اسٹک ہو گئے، رک گئے، ہم اس کے آگے نہیں جا رہے ہیں، اور یا یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے اندر اعتدال کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایشو یہ ہے کہ کیا یہ اسلام اس کا ذمہ دار ہے یا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ بس ہم ایک مثال دوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
اب مجھ سے ایک آدمی یہ کہے صاحب میں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولو. یعنی ایک دفعہ ایک غیر مسلم کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. میں نے کہا بھائی میں نے تو آج تک نہیں پڑھا, کہاں پڑھا تم نے, بتاؤ مجھے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک آیت قرآن مجید میں جو اللہ نے کہی ہے کہ اگر جان بچانے کی خاطر تمہیں کوئی کلمہ ایسا کہنا پڑے جو کفر کا ہے تو تم جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو. اس نے اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو. اس نے کہا آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے جھوٹ بولو. تو میں نے کہا بھائی یہ تو جملہ ہی دوسرے انداز میں, اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کہنے والا کون ہوگا جی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کونوا مع الصادقین یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں جھوٹ کی تو اسلام ذمہ دار نہیں. میں فرض کیجئے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم بعض دفعہ تجربوں کے عادی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دوا لی, کچھ دن نہیں ہوتا ہم کہ چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین تجربے کا نام نہیں ہے, یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اگر ہم کو دین کے بارے میں تجربہ کر کے سیکھنے کا موقع ملتا تو ہم 50 سال ضائع کرتے, تجربے مل جاتی ہمیں چیز, لیکن 50 سال تو چلے گئے ہمارے. اللہ نے ہم کو پہلے دن سے وہ دین دیا جس میں کوئی تجربے کی ضرورت نہیں, اور وہ اس کو صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا, صحیح طریقے سے عمل کرنا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا. یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے. تو اگر بے اعتدالی ہو رہی ہے یا اس میں بے رحا روی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کمزوری کی بات ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, اس میں ہم کسی اور وقت پہ بات کریں گے, لیکن جو اہم بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ اسلام میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اعتدال و وسطیت جس کو اسلام نے کہا ہے کہ وہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جس میں حنیفیت ہے اور سماحت ہے. حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی راستہ اللہ سے کٹ کے جانے والا ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے, اور جو راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے خواہ کتنا ہی مشکل ہو, کتنا ہی چڑھاؤ ہو, کتنا ہی اس کے اندر ہمیں لمبا سفر کرنا پڑے, ہم اسی پہ چلتے رہیں گے. ابراہیم حنیف تھے, اس لحاظ سے اللہ نے اس کو نمونہ بنایا. دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ انسانی زندگی کے اندر یہ دین جو ہے سماحت کا ہے. سماحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فرض کیجئے کہ آپ کو ایک کام کرنے کے لیے کہوں, آپ کہوں کہ صاحب یہ راستہ, یہ سیدھا راستہ, یہاں چلے جائیے گا, تو یہ آسان ہے, آپ آسانی چلے جائیں گے. لیکن میں آپ سے کہوں نہیں, پہلے آپ فلاں جگہ جائیے گا, پھر وہاں سے مڑیے گا, پھر وہاں سے فلاں جگہ کٹیے گا, پھر پہنچیے گا, تو وہ کام میں آپ کے لیے مشکل کر دوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کے اندر یہ رکھا ہے کہ جو چیز انسان کی فطرت کے قریب ہے, جو چیز وسائل کے لحاظ سے جائز ہے, جو چیز مقصد کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے ہو سکتی ہے, وہ ہم نے تمہارے لیے کر دی ہے. اسی بات کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ اس اسلام کی جو خصوصیتیں ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر طہارت ہے. نجاست دل کی ہو, جسمانی ہو, مال کی ہو, عقل کی ہو, پیٹ کی ہو, جنسی ضرورت کی ہو, سب دور کر کے طہارت پہ ہمیں آنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اخبات ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے, ہمارا اللہ سے تعلق ہے, جب بھی مسئلہ ہوگا ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے, اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے. تیسری چیز اس کے اندر سماحت ہے کہ دین جو ہے آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تم سے دین, قرآن نے کہا کہ ہم نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ہم نے کوئی تم پہ ٹیڑھی بات رکھی ہی نہیں دین کے اندر. مزید یہ ہے کہ کب ضرورت پڑ جائے تو رخصت کے ذریعے سے اس پہ عمل کر لو. چوتھی چیز اس کے اندر کیا ہے, عدالت. عدالت کا مطلب اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ اعتدال ہو, اور انصاف کہتے ہی اعتدال کو ہے, یعنی ہر شخص کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے, یہ عادل ہے. اور اس کی تعریف یہی ہے کہ آتے کل ذی حق حقہ, جس کا جو حق ہے اس کو دے دیجیے, وہ عدالت ہے. عدالت یہ بھی ہے کہ ہمارا توازن ہو, اعتدال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ بیچ کی راہ سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث عائشہ ہے کہ جب بھی نبی کریم کو 2 چیزوں میں چوائس دیا گیا, ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین, 2 امروں کے بیچ میں, الا اختار ایسرہما, آپ اس میں سے آسان کو چنتے تھے جب تک وہ گناہ کا نہ ہو. گناہ والی بات ہو تو پھر کوئی راستہ نہیں نکلے گا. تو اس لحاظ سے دین جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا نام ہے. اسی کے ساتھ دین میں ایک اور چیز ہے, وہ ہے اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ سماحت کے ساتھ, کہ اس کے اندر انسانی زندگی جو ہوتی ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ضرورت کا ہوتا ہے, یعنی آپ کو بنیادی طور پر سب سے پہلے سروائیو کرنا ہے کہ آپ بچ جائیں, جان بچ جائے. جی, آپ کو اس کے لیے جو ضروری چاہیے جان بچانے کے لیے وہ آپ کریں گے. لیکن اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ذرا گھر بنے تو تھوڑا سا سہولت والا بن جائے, کچھ اضافی چیزیں بھی اس میں آ جائیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے.
تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لگژری. لگژری کا مطلب یہ مجھے 4 کمرے کافی ہیں لیکن مجھے 10 کمرے بنانے ہیں اور اس میں 50 چیزیں مجھے اضافہ کرنا ہے. تو اسلام بنیادی طور پر زندگی کے اندر بھی، فرد کی زندگی میں بھی، مسلمانوں کی حکومت کی معیشت کے اندر، معاش کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ضرورت پہلے فراہم کی جائے اور اس کے بعد تھوڑی سی زیادہ لوازمات دے دیے جائیں، لیکن اس طرح سے بچا جائے کہ انسانوں میں 10 آدمی جو ہیں وہ تو خوب مزے کریں اور 90% بھگتتے رہیں، بھوکے مرتے رہیں. تو اس اسلام نے ان چیزوں کے بیچ میں جو اعتدال پیدا کیا ہے، اس اعتدال کو ہمیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ فکری طور پر بھی اچھا یہ فکری اعتدال کب پیدا ہوگا؟ جب فکر میں اعتدال ہوگا. فکر اگر معتدل ہے، مطلب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ بھائی کالے لوگ جو ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، سفید لوگ اچھے ہوتے ہیں، پھر آپ نے سارے سفید لوگوں کو بہت انصاف پسند بنا دیا اور بہت ہی خیرات کرنے والا بنا دیا اور سب ان کے اندر خوبیاں پیدا کر دیں، لیکن اصولی آپ کا غلط تھا. جب آپ نے کالوں کو نیچے گرا دیا تو اس کے بعد آپ کا انصاف. لیکن جب آپ یہ کہیں جیسا اسلام کہتا ہے کہ سارے کالے گورے برابر ہیں اور سارے لوگ جو ہیں تقوی کی بنیاد پر ناپے جائیں گے، تو یہاں سے اعتدال شروع ہوگا. اور حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، اگر نرمی اور آسانی کی چیز میں کر دو گے تو وہ زینت بن جائے گی، اس میں سج جائے گی. وما دخل العنف فی شیء الا شانہ، اگر عنف کو، زیادتی کو، شدت کو داخل کر دو گے تو وہ چیز جو ہے بدترین ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سب سے آسان ترین چیز ہے آسانی، سب سے آسان ترین چیز، لیکن یہ سب سے مشکل ترین ہے. انتہا پسند ہونا بہت آسان ہے. آپ ایک رویہ اپنا لیں، ہمارے مسلمانوں میں آپ کو ملے گا کہ صاحب میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں سمجھتا، اور آپ کو حکم لگا دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جتنی ہمارے یہاں تحریکیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے افراد کے منتجے ہیں، آپ کو اس میں زیادہ تر میں انتہا پسندی ملے گی. اب ایک چیز کے قائل ہو گئے تو ہمارے اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں، اور اس کے آگے کوئی چیز کی نہیں ہوگی. تو اسلام جو بات چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال ہو فکر میں، اعتدال ہو اس کے بعد آپ کے عمل میں، اس کے بعد اعتدال ہو آپ کے اندر اجتماعیت کے دائروں میں. کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر نے اگر آپ کو 5 دوائیں دی ہیں اور آپ کہیں کہ صاحب اس میں سے ایک دوا انہوں نے 2 دفعہ کھانے کا، ایک دفعہ ایک کھانے، میں صاحب اکٹھے ہی کھا لوں، تو وہ دوا کا تناسب بیکار ہو جائے گا. تو اسی کو غلو کہتے ہیں، دین کے اندر افراط توازن کرنے کہتے ہیں. تو یہ چیز تحریک دین کے اندر بھی خراب ہے اور تحریک میں بھی خراب ہوگی. اب مثلا فرض کیجئے کہ ہم دین میں یہ مان لیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم یہ مان لیں کہ بس خدمت خلق سب کچھ کرنا ہے، ہمیں پوری جماعت خدمت خلق پہ لگ جائے، یہ اعتدال ختم ہو جائے گا. جی پوری جماعت اس پہ ہو جائے کہ بس سارے لوگوں کو جو ہے بس مطلب یہ کہ بس بالکل ایک ہی طرح کا دین سکھایا جائے گا، سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکیں گے کہ بس سب یہ کریں گے، سب کھڑے ہوں گے، سب بیٹھیں گے، سب لیٹیں گے، سب یہ ہوگا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے پاس زندگی کے سینکڑوں کام ہیں، دین کے بہت سے کام ہیں، لیکن اس میں سے پریارٹی میں یہ کام پہلے ہوگا، یہ کام بنیادی ہوگا، یہ کام کچھ لوگ کر لیں گے تو ہم ان کو کرنے دیں گے، ان میں ہم فلاں صاحب کی رعایت کر دیں گے. یہ ساری چیزیں کریں گے تو اعتدال آ جائے گا. ایک بات جو ظاہر ہے کہ ایک بات میں آپ سے آخر میں کہوں گا کہ اعتدال خراب کیوں ہوتا ہے، بے اعتدالی کیوں آتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بہت قیمتی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کوئی لے ہی نہیں رہا آپ کے پاس. شام ہو گئی، اب کوئی بیچ نہیں، آپ بک نہیں رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کہیں گے بھائی مطلب یہ کہ میری وہ مطلب اس کی قیمت نہیں لگ رہی تو میں چلو دوسری چیز کیسے بیچنا شروع کر دوں گا، یہ تو بیکار ہے، کوئی نہیں لے رہا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نتائج نہیں نکل رہے ہیں یا اس کے اثرات اتنے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں بھائی ہم ذرا سا دوسری کوئی چیز کر لیں. لیکن اصل بات اسلام میں یہ ہے کہ جو بات نبی کریم نے فرمائی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک بات پکڑ لو اور اس پہ جمے رہو. تو اگر ہم جمے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور یہ بھی اللہ کے ہمارے لیے کافی ہے. تو بے اعتدالی یقیناً بری چیز ہے، بے فکری اور فکر کی بہت غلط چیز ہے، لیکن اس کے ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی اسلام ہی سے ہم لے کے آئیں گے. اسلام سے باہر ہم امریکہ کے فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں فلاسفر نے یہ مشورہ دیا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، صوم کے بارے میں، روزے کے بارے میں فلاں صاحب نے یہ خوبی کی بات کہی ہے. آپ باتیں سب کر لیجئے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسلام کا مسئلہ اسلام ہی حل کرے گا، اسلام ہی کو ہم اس سے حل کریں گے تو ہوگا. تو اس لحاظ سے اسلام میں تو بڑا اعتدال ہے، اسلام میں بڑی وہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لحاظ سے اللہ نے بالکل ایک نمونے کے طور پر پیش کی ہے، اور آپ کی زندگی میں جو توازن آپ کو ملتا ہے. مطلب میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال دوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا عبادت گزاری کے لحاظ سے، لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کو کر سکتا ہوں. میں بالکل ان جیسا نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم میں ان کے قریب جانے کی کوشش کر سکتا ہوں. لیکن ایک آدمی ہے رات بھر کھڑے ہوئے عبادت کر رہا ہے، میں نہیں کر سکتا.
لیکن معلوم ہے ایک آدمی نے 5 منٹ میں 1 رکعت 2 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، یہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا ہے، اسی لیے آپ نے اس بات سے روکا کہ آدمی اس میں چلا جائے۔ بس ایک صاحب نے کہا میں تو زندگی بھر روزہ رکھ سکتا ہوں، آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں وقت رکھو، نہیں رکھ سکتے تم، نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہیں۔ تو 3 لوگ آئے تھے، ایک نے کہا کہ نبی کریم تو نبی ہے تو میں روزے رکھوں گا ہمیشہ، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں دنیا سے دور رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، شادی بھی اور دنیا بھی رہتا ہوں، اور جو میری سنت پہ نہ چلے وہ میری سنت کے طریقے پہ نہیں۔ تو یہ بے اعتدالی دین کے اندر بھی خرابی ہوگی، اور اگر فکر تحریک میں آ جاتی ہے تو وہ بھی اس میں کمزوری ہوگی۔ اور ہمیں یقیناً چوکنے رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی فکر ہمارے اندر نہ آئے جو اس انجام تک اور اس بات تک پہنچانے کے لیے افراد کی حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جماعت کے اندر سرایت کر جائے اور پھیل جائے، اس کے ہمیں ضرور چوکنا ہو کے اس سے حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔